یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایوب خان کا دور نہیں ہے، نہ اتنا میڈیا موجود تھا، ایون ہم ضیاء الحق کا دور بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس وقت بھی اتنا ووکل میڈیا نہیں تھا، پھر ضرورت تھی امریکہ کی، پھر افغان وار آ گئی۔ لیکن کیا بعد میں جب ہمارے کیانی صاحب آتے ہیں اور ہمارے راحیل شریف صاحب آتے ہیں اور یہاں تک آتے تھے، کیا ایک انڈیویجول آرمی چیف ہی تمام فیصلے کرتا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا؟ جہاں تک میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں بھی ایک سسٹم ہے ڈیموکریٹک کور کمانڈرز کا، کہ جب کوئی آتی ہے چیز تو اس میں میجورٹی ایک فیصلہ کرتی ہے اور میجورٹی ڈس ایگری بھی کرتی ہے، تو خالی انہیں مرد الزام ٹھہرانا لودھی صاحب؟ جی یہ تو پتہ نہیں آپ کے پاس تو اس وقت کے کلپس ہوں گے یا نہیں، جب یہ جنرل مشرف کے اوپر مقدمہ چلا کے سزا دی گئی تھی، اس وقت میرا موقف بھی یہی تھا کہ آپ نے اگر سزا دینی ہے تو پوری کابینہ کو ساتھ لے کر آئیں کٹہرے میں، آپ سارے کور کمانڈرز کو لے کر آئیں کٹہرے میں، تب آپ بات کریں۔ تو یہ بھی آپ بات صحیح کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ ایسے فیصلے نہیں کر سکتا، وہ اس کو اپنے کور کمانڈر کے ساتھ مشورہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ اس سے زیادہ اہم پہلو میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر کوئی ویکیوم دے تو اس کے اندر کوئی گھستا ہے نا، اگر آپ موقع دیں تو یہ ایسے کام ہوتے ہیں نا۔ تو یہ جو لگاتار ایک ہردہ سرائی ہے فوج کے خلاف سیاستدانوں کی، جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، ہمیں کام نہیں، بھئی اگر یا تو آپ کام کریں، اور اگر کام نہیں کرنے دیا جاتا تو ایک طرف ہو، تاکہ کم از کم لوگوں کو تو پتا چلے کہ آپ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ ایک طرف آپ چپکے رہتے ہیں اس کے ساتھ اور دوسری طرف کہتے ہیں جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے یہ سیاستدانوں کی طرف سے، اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف عمران خان کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے، یہ سب کے سب اس میں ملوث رہے ہیں، اور سبھی کا یہ بیانیہ رہا ہے کہ جی ہمیں فورن پالیسی نہیں بنانے دیتے، ہمیں یہ نہیں کرنے دیتے۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں فورن پالیسی نہیں بنانے دیتے؟ بنائیں نا، آپ لے کر جائیں، پارلیمنٹ میں لے کر جائیں، اگر آپ کو بہت پرابلم ہے آپ جوڈیشری کے پاس لے کر جائیں، کسی کے وہ شکایت لگائیں، بتائیں، لوگوں کے پاس واپس جائیں، چھوڑیں اقتدار کو۔